बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां नवाज शरीफ साहब से लंदन में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब की जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात का मकसद क्या था इसके ऊपर तो बाद में बात करूँगा। लेकिन मरियम नवाज साहिबा की वतन वापसी एक ऐसे वक्त में जब पंजाब और KPK की असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं और ये बात की जा रही है कि मुस्लिम लीग नून को फ्रंट फुट पर आकर कौन लीड करेगा और कौन मुस्लिम लीग नून की कमान संभालेगा। और ऐसे मौके के ऊपर कि जब मुस्लिम लीग नून को शदीद किस्म का धचका लगा और पार्टी नैरेटिव को शदीद किस्म का धचका लगा, तो ऐसे में पार्टी बयानिए को कौन स्टैंड करेगा और उसको मजबूत कौन बनाएगा, स्ट्रांग कौन बनाएगा। इन हालात में मरियम नवाज साहिबा की वतन वापसी इसलिए अहमियत की हामिल है क्योंकि मरियम नवाज साहिबा पाकिस्तान आएंगी तो वो डोर टू डोर कैंपेन करेंगी, वो जलसों के लिए अपना एक स्केड्यूल बनाएंगी, वो तमाम अरकान कौमी और सूबाई असम्बली जो मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं उनके हलकों में जाकर इंतखाबी मुहिम चलाएंगी। तो इसलिए मुस्लिम लीग नून ने ये प्लान बनाया था कि मरियम नवाज साहिबा जो है, चूँकि उनकी वतन वापसी बहुत ज़रूरी है, तो ऐसे मौके के ऊपर जब मुस्लिम लीग नून की क़यादत, सीनियर क़यादत, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो किसी भी इंतखाबी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकते। हमजा शहबाज साहब जो हैं वो ऑलरेडी तमाम जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उससे बाहर हैं, उससे आउट हैं। तो मरियम नवाज साहिबा के ज़िम्मे ये ड्यूटी लगाई गई है, लेकिन उनकी वतन वापसी मौखर हो चुकी है। इसलिए मौखर हो चुकी है कि पहले एक डेट आई कि जी वो 22 जनवरी को पाकिस्तान आ रही हैं, पाकिस्तान एयरपोर्ट पर उनका जहाज लैंड करेगा। उसके बाद ये खबर आई कि 29 जनवरी को, 29 जनवरी को वो पाकिस्तान तशरीफ ला रही हैं और उनके पाकिस्तान आने के बाद मियां नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान वापसी का फैसला होगा, क्योंकि डेफिनेटली वो जो हालात होंगे उन हालात को मद्देनजर रखकर मरियम नवाज साहिबा नवाज शरीफ साहब को इस बात पर यकीन दहानी करवाएंगी कि चूंकि जी पाकिस्तान में पॉलिटिकल हालात इस सिनेरियो के मुताबिक चल रहे हैं तो आपकी पाकिस्तान वापसी ज़रूरी है या आपको इस टाइम फ्रेम के मुताबिक आना चाहिए। लेकिन एक्सपेक्टेड है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो फरवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक के अंदर वो पाकिस्तान तशरीफ ले आएंगे, ये सुनने में आ रहा है। अब मुझे नहीं पता वो कब आती हैं, लेकिन ये सुनने में आ रहा है और हो सकता है कि वो 22 या 23 फेब के राउंड अबाउट जो है वो पाकिस्तान तशरीफ ले आए। लेकिन जो नवाज शरीफ साहब से राना सनाउल्लाह साहब की मुलाकात हुई, इसका एक जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब पंजाब की सदारत एक ऐसे मजबूत शख्स को देना चाहते हैं जो पार्टी नैरेटिव को आगे लेकर चले, जो पार्टी नैरेटिव के साथ खड़ा हो, जो पार्टी नैरेटिव को आवाम तक इतनी पजीराई पहुंचाए कि आवाम जो है उसके दिलो दिमाग में वो बयानियाँ मकबूल हो जाए। तो नवाज शरीफ साहब पार्टी सदारत जो है पंजाब की कैसे शख्स को देना चाहते हैं। नाम आ रहे थे, मलिक अहमद खान साहब का भी नाम आया, उसके बाद दीगर नाम भी आते रहे, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब चूँकि वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, फेडरल मिनिस्टर फॉर इंटीरियर हैं, तो उनकी जिम्मेदारियां मज़ीद बढ़ गई हैं। जब से वो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, वो उस वक्त से मुस्लिम लीग नून पंजाब की सदारत को उस तरीके से नहीं चला सके जिस तरीके से चलाना चाहिए था, क्योंकि डेफिनेटली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कुछ ज़्यादा हैं। तो वो इसलिए इतना टाइम नहीं दे सके, ना तो वो पंजाब को टाइम दे सके, ना वो जो है वो आपने देखा कि जो इलेक्शंस हुए 2022 में जो 20 सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात हुए सूबाई असम्बली की, उसमें भी नवाज शरीफ साहब बड़े सीख पा हुए और इस बार भी नवाज शरीफ साहब बहुत सीख पा हुए कि हमें पंजाब के अंदर जो है वो अमली ताकत का मुजाहरा करना चाहिए था, बजाय इसके कि हम लोग जो है वो किसी तरह जो है वो हारने से बेहतर था कि हम लोग किसी तरह से एक अमली मुजाहरा करते, हम लोग इमरान खान को उसकी ज़ुबान में जवाब देते, हम परवेज़ इलाही साहब का मुकाबला करते। और पंजाब में जो हुआ, अदम एतमाद की तहरीक आई, नो कॉन्फिडेंस मोशन की जो मूव आई वो वापस ले ली गई और उसके बाद फिर एतमाद का वोट जो है उसकी डेट को अनाउंस किया गया और रातों रात जो कार्रवाई हुई उसमें भी नवाज शरीफ साहब इस बात पर बड़े हैरान हुए कि मुस्लिम लीग नून जो पंजाब है, मुस्लिम लीग नून पंजाब की जो पार्टी है उसको मजबूत होना चाहिए था, उसको आगे से जारहाना अंदाज में अपनी जारहाना हिकमत अमली का मुजाहरा करना चाहिए था और उसको चाहिए था कि वो किसी तरीके से इस बयानिए को, पार्टी के इस नैरेटिव को लेकर चलती, पार्टी के इस बयानिए को तकवीयत देती, लेकिन वो नहीं हो सका डेफिनेटली, क्योंकि पंजाब असम्बली में नून लीग ने
بجائے اس کے کہ وہ نون لیگ اپنے مخالفوں کا مقابلہ کرتی، اس نے اس چیز کے اوپر کان نہیں دھرے اور اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا، اور اس وقت جو ہے تمام اپوزیشن کی پارٹیز پنجاب اسمبلی میں جو تھی انہوں نے بائیکاٹ کر دیا. تو اس لیے بھی یہ بڑے پرابلمز کھڑے ہوئے. پھر نواز شریف صاحب سے جو مین بات ہوئی وہ ان کی وطن واپسی سے متعلق ہوئی کہ وہ وطن واپس کب آئیں گے، ان کی وطن واپسی کب ایکسپیکٹڈ ہے، کیونکہ عدالتوں سے جو ان کو انصاف ملنا ہے، جو عدالتوں سے ان کو ریلیف ملنا ہے، اس حوالے سے بھی کیسز کے اوپر بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی. اور نواز شریف صاحب کی جو لیگل ٹیم ہے اس حوالے سے رانا ثناء اللہ صاحب نے نواز شریف صاحب کو بتایا کہ وہ آپ کی اپیلوں کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کے لیے عدالت جائیں گے. وہ عدالت سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ آپ کی اپیلوں کو سماعت کے لیے مقرر کریں، ایک ٹائم فریم دیا جائے، اس ٹائم فریم کے مطابق عدلیہ آپ کے جتنے بھی کیسز ہیں اس سے متعلق عدلیہ میں سنوائی ہو سکے، عدلیہ اس کے اوپر بینچز بنائے اور آپ کو جلد از جلد انصاف ملے. جو آپ کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، نا انصافیاں ہوئیں، سارا کچھ اس کا جو ہے وہ ہم لوگ عملی مظاہرہ کریں، ہم لوگ ایک ایسا بیانیہ دیں جو عوام میں مقبول ہو. تو میاں صاحب نے جی رانا ثناء اللہ صاحب کو ایک بات کہی ہے، انہوں نے عمران خان صاحب کے جو ہے نا وہ عمران خان صاحب کے حل کا توڑ نکال لیا. اب وہ کیسے کہ عمران خان صاحب جو ہیں اس وقت وہ ایک نیریٹو دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی انتخابات کروا دو، الیکشنز کال کر دیے جائیں، اور فوری طور پر جب اسمبلیز ڈیزالو ہو چکی ہیں، جب اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں، تو عمران خان صاحب بات کرتے ہیں کہ فوری طور پر الیکشنز کال کر دیے جائیں. سر الیکشنز ہو جاتے ہیں تو کیا آپ کو کوئی گارنٹی ہے کہ ملکی معیشت ٹھیک ہو جائے گی؟ جو پہلے ڈامر ڈول ہے، دیکھ لیں نا کہ ملکی معیشت جو ہے وہ دن بہ دن خراب ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے جو ہے وہ جس طرح سے ہماری ملکی معیشت کے اوپر بوجھ پڑ رہا ہے. پہلے ہم نے اسمبلی ڈیزالو کر دی، اس سے پہلے ہم لوگ دیگر ممالک سے پیسے لے رہے ہیں، اس کے بعد ہم لوگ اپنے ملک کو کسی طرح سے ڈیفالٹ کرنے سے بچا چکے ہیں. ہم مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن مہنگائی بڑھ رہی ہے. پیٹرول کی پرائزز کم کرتی ہیں تو عالمی مارکیٹ میں جو تیل سستا ہے، ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی عالمی مارکیٹ میں تیل سستا ہے، لیکن پاکستان میں چونکہ تیل سستا کر دیا جائے تو اس کے جو امپیکٹس ہیں وہ پھر ڈیفینیٹلی آئی ایم ایف کے اوپر پڑیں گے، اور آئی ایم ایف پھر اپنی کڑی شرائط رکھ دے گا. تو جب تک ہم آئی ایم ایف کی شرائط کو نہیں مانتے، اس کی شرائط کے اوپر عمل نہیں کرتے، یا اس کے جو ہے وہ بیانیے کے مطابق، آئی ایم ایف کے نیریٹو کے مطابق نہیں چلتے، تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم مہنگائی کی دلدل سے نکل سکتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بھی دیکھنی ہیں. تو عمران خان صاحب نے تو ملکی معیشت کو اس نہج پر پہنچایا نا. نواز شریف صاحب نے کہا کہ ایک ایسا نیریٹو لے کر عوام میں جاؤ کہ بتاؤ کہ بھائی یہ بندہ کرپٹ ہے، اس نے چوری کی، یہ ڈاکے مارتا رہا، توشہ خانہ میں چور، الیکشن کمیشن میں چور، اس کے بعد دیگر کیسز میں یہ چور نکل رہا ہے، پنجاب میں جو کرپشن کے کیسز کھول رہے ہیں اس میں یہ چور نکل رہا ہے، اس کی بیوی نے چوریاں کی. اس کے بعد بشرا بی بی جو ہیں ان کی دوست، قریبی دوست فرح گوگی صاحبہ، فرح گجر نام ہے ویسے تو ان کا، فرح گوگی، اس کے بعد زلفی بخاری، عثمان بزدار، تو سر ان کرداروں کے ذریعے کرپشن ہو رہی تھی. تو میاں صاحب نے یہ بات کہی اور انہوں نے کہا کہ میں نے گجرانوالہ کے جلسے میں یہ بات کر دی تھی کہ کون سے لوگ جو ہیں وہ ہماری حکومت گرانے میں ذمہ دار تھے، کون سے لوگوں نے 2018 میں آر ٹی ایس سسٹم بٹھایا، کون سے لوگوں نے دھاندلی کی، کون سے لوگ ان چیزوں میں ملوث تھے، کون سے لوگوں نے ہمارے مینڈیٹ کو چوری کیا اور ہماری جو اکثریت تھی اس کو اقلیت میں تبدیل کیا. نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میں نے گجرانوالہ کے جلسے میں ان لوگوں کے نام لیے، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر ان لوگوں کے نام لیے. میں اس لیے نہیں لڑنا چاہتا کہ سر میرے لیے میرا ادارہ بہت جو ہے وہ ریسپیکٹیبل ہے، بہت قابل احترام ہے، اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں تمام لوگوں سے کہ ٹھیک ہے جو ہوا ہم ان غلطیوں کو نہ دہرائیں، ہم ماضی سے سبق سیکھیں، ہم اپنی غلطیوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، لیکن ہمارے سویلینز کو چاہیے کہ ہم پارلیمان کے اندر ایسی مضبوط قانون سازی کریں کہ جس کے ذریعے کوئی ہماری طرف میلی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے، کوئی ہمارے سیاسی نظام کو آلودہ کرنے کی کوشش نہ کرے، کوئی ہمارے جمہوری پولیٹیکل سسٹم کو مفلوج کرنے کی کوشش نہ کرے. ہمیں تو یہ چاہیے نا، ہمیں تو یہ نہیں چاہیے کہ نہیں جی ہم پھر کسی پر اعتبار کر لیں اور پھر اس کے بعد ہم سیاستدان بیٹھ جائیں اور اس کے بعد ایک ٹائم فریم بنا لیں اور پھر کہیں کہ جی اتنے ٹائم میں یہ کام ہو جائے گا اور پھر ہم کسی اور کے اوپر وہ کام چھوڑ دیں. تو سر ہمیں خود کرنا پڑے گا. میاں صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ اگر وہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ وہ پولیٹیکل نہیں ہیں
اور وہ غیر سیاسی ہیں تو بہت اچھی بات ہے. نئی قیادت نے فیصلہ کیا نا ادارے کو ٹھیک کرنے کے لیے پالیسیز تو بنانی پڑیں گی, پالیسیز مرتب کرنی پڑیں گی. تو سر یہ چیزیں ہیں. عمران خان صاحب کے خلاف نواز شریف صاحب نے بہت سی باتیں کی ہیں اور رانا ثناء اللہ صاحب کو ان کے حل کا توڑ بھی بتا دیا ہے کہ ان کا کس طرح سے علاج کیا جائے اور کس طرح سے ان کی طبیعت صاف کی جائے. کیونکہ وہ جو بار بار ایک ہی بات کرتے ہیں کہ جی الیکشنز کروا دو, الیکشنز کروا دو, بھائی ملکی معیشت کے ذمہ دار عمران خان صاحب ہیں. یہ بات اگر کسی ایک عام بے وقوف کو سمجھ نہیں آتی تو اس کو یہ بات بہت دیر بعد یہ سمجھ آئے گی, اور اس کو کبھی نہ کبھی یہ بات سمجھ آئے گی کہ عمران خان صاحب کی وجہ سے آج ملکی معیشت جو ہے اس کا سوا ستیہ ناش ہوا. 3.25 سال یہ حکومت کر کے گئے, یہ ملک کو ڈیفالٹ کر کے گئے. آج آئی ایم ایف کے سامنے جو گورنمنٹ نے کڑی شرائط تسلیم کی ہیں سر, یہ ان کے دور میں ہوا. یہ آئی ایم ایف کے پاس ملک کو گروی رکھوا کر جا رہے تھے, یہ آئی ایم ایف کے سامنے ملک کو مقروض کرنے کی بات کر رہے تھے. یہ اگر ایک عام آدمی کو سمجھ نہیں آتا تو پھر سر اس کی عقل پر پردہ ہے, میں اس سے زیادہ بات نہیں کروں گا. اور بہت سے لوگ ہیں جن کی عقل پر پردہ ہے, اور نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کا بیانیہ مزید جارحانہ ہوگا. پاکستان آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ نیریٹو بہت تیزی سے بلڈ اپ کرے گا. تو بہت سی باتیں ہیں اور بہت سے پوائنٹس ہیں جو میں نے ابھی آپ سے نیکسٹ ولاگ میں بھی ڈسکس کرنے ہیں. تو انشاءاللہ جی ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.